اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ السلام علیکم۔ 10 خوبصورت احادیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر اس طرح ہے کہ اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتے ہیں، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ وہ عمل آپ نے جو کیا وہ خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کہا یا محض کیا یا محض دنیا کے دکھاوے کے لیے۔ تو اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور پاکیزہ رہنا ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان باوضو رہے، پاکیزہ رہے، خیالات بھی پاکیزہ ہوں، روح بھی پاکیزہ ہو اور اعمال بھی پاکیزہ ہوں، اور اس کا جسم بھی پاک اور پاکیزہ ہو۔ اگر انسان پاکیزگی نہیں ہوگی، صفائی اور پاکی نہیں ہوگی تو وہ ایمان کے ایک حصے سے محروم رہے گا۔ حدیث نمبر 3۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقنوا امواتکم لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ جو لوگ شدید بیماری اور شدید نقاہت کی حالت میں ہوں اور ان کی مشکل صاف نظر آ رہی ہو تو انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے اور انہیں کلمہ پڑھنے پر اکسانا چاہیے۔ حدیث نمبر 4۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ الصلاۃ نور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز روشنی ہے۔ نماز وہ مشعل ہے، یعنی وہ روشنی ہے جو انسان کو ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے، جو انسان کو فحاشی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے اور اسے صراط مستقیم کے رستے پر چلنے میں آسانی اور روشنی فراہم کرتی ہے۔ حدیث نمبر 5۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو دوسروں سے بہتر بننے کے لیے اچھے کپڑے، اچھی چیزیں، بڑی بڑی گاڑیاں اور گھر کام نہیں آئیں گے، کیونکہ تم میں سے اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک بہتر وہ ہے جو خود تو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، یعنی قرآن میں جو کچھ ہے اس کو سیکھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کو ان کی ترغیب دے۔ حدیث نمبر 6۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر اجر رکھتی ہے، یعنی اگر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے صحیح سمجھ کے ساتھ کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو قرآن شریف، قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کی کسی رکعت میں کم از کم 3 دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ضرور پڑھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 7۔ الدین النصیحۃ۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی دین کیا ہے؟ دین انسان کے نزدیک صرف نماز روزہ پڑھنے اور اپنے فرائض ادا کرنے کا نام نہیں ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی جتنا انسان اپنی خیر خواہی اور اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، اسی طرح انسان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی خیر خواہی کے لیے کام کرے، کیونکہ دین کا مطلب حقوق العباد، حقوق اللہ اور فرائض کی ادائیگی ہے۔ تو دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 8، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیک بات صدقہ ہے۔ یعنی کہ جب آپ صدقہ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ نیک بات کیجئے، کسی کو اللہ اور اس کے احکام، اس کے رسول کی کوئی بات بتائیے، قرآن کی کوئی آیات بتائیے، اس سے نیک بات کیجئے، اس کو امر بالمعروف یعنی کہ اچھے کام کرنے کی نصیحت کیجئے اور نہیں انل منکر، برائی سے روکیے، تو یہ بھی آپ کے حق میں صدقے کا کام انجام دیتا ہے۔ حدیث نمبر 9، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يشعربن احدکم قائما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم، تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں یہ بات بتا دی اور اس چیز سے منع کر دیا۔ تو جب حدیث میں کوئی بات کسی چیز سے منع کیا جائے یا قرآن میں کوئی احکام آ جائے جس سے منع کیا جائے تو اس پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ اس کو ماننا لازمی ہے، کیونکہ انسان کی کہیں نہ کہیں اپنی ہی بھلائی پوشیدہ ہے اس میں۔ اور آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گردوں پہ اثر پڑتا ہے اور ہمارے گردوں کے جلدی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو حدیثوں پہ عمل کرنا اور انہیں آگے بڑھانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ دوسروں کی خیر خواہی کریں۔ حدیث نمبر 10، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ یعنی تم میں سے بہتر وہ تھا جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور تم میں سے اچھا وہ نہیں جس کا لباس اچھا ہے، وہ نہیں جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، وہ نہیں جس کا گھر بہت بڑا ہے اور نہ جانے کس کمائی سے بنایا گیا ہے، جس کی گاڑی بہت ہے، بڑی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کے آج ہم لوگوں کی اچھائی کو ان پیمانوں سے ناپتے ہیں، لیکن تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کے منہ سے اچھے حسنا بات نکلے، اچھے بول نکلیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں، دوسروں کو خوش کر دینے والے بول ہوں، کیونکہ نیک بات بھی صدقہ ہے۔ اس لیے تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ تو دوسروں سے اچھا بننے کی کوشش کرنے کے لیے قرآن سیکھیے اور سکھائیے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے۔ ان حدیثوں کو آگے بڑھائیے تاکہ آپ کے یہ اس روز کام آئیں جس وقت کہ کوئی نیکی کام نہیں آئے گی اور انسان کے نہ ہی کسی کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نیکیاں صرف وہی کام آئیں گی جو اللہ کے نزدیک نیک نیتی کے ساتھ کی گئی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔